بلکہ ایک جملہ کہہ دوں برا نہیں مانے تو، ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ نوازش حضرت فرمانے جملہ دوبارہ کروں، ذات کے لیے لڑنا کتے کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ انسان بنو، انسان معاف کرنا سیکھو۔ ذات کے لیے حضور نے غصے میں آیا ہو، ایک بار غصے میں آیا ہو تو بتا دو، جان کے دشمن کھڑے ہیں فتح مکہ کے دن اور ابھی حیران ہے، پریشان ہے، ابھی ابرو کا اشارہ ہوگا تو پتہ نہیں ندیاں بہ جائے گی خون کی۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو لوگوں نے کہا آپ کریم ابن کریم کرم کی امید ہے۔ فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی۔ یہ سنت کہاں گئی؟ میٹھا کھانا پہلے سنت ہے کہ بعد میں سنت ہے دسترخوان پہ، یہ برابر یاد ہے کیونکہ اس میں اپنے پیٹ کی آگ بجھ رہی ہے۔ مرغی کھانا یہ بھی سنت ہے، اور چاول کھانا یہ بھی سنت ہے، اور فلاں روٹی کھانا اس پہ گھی لگانا یہ بھی سنت ہے، پنیر بھی سنت ہے، کھجور بھی، سب کھانے کی سنت یاد رہی، معاف کرنے کی سنت کب یاد کرو گے؟ اور یاد رکھنا کھانے کی سنتیں تو اہل بدعت بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن معاف کرنے کی سنت یہ صرف اہل سنت کا وتیرہ۔ جا کر کے دیکھ لیجئے، جا کر کے دیکھ لیجئے، آج وہ سنت ختم ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے تیار نہیں ہے۔ ارے شادی کا کارڈ اگر لیٹ آتا ہے تو گھمنڈ میں کہتے ہیں میں شادی میں نہیں جاؤں گا، اس نے لیٹ دعوت کیوں دی ہے؟ اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ نماز پڑھ کے گھر جا رہے، چھوٹی سی بچی ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے میرے گھر چلیے کھانا کھا لیجئے، بھوک لگی تھی، اس بچی کے کہنے پہ حضور گھر تشریف لے کر گئے۔ یہ سنتیں کون یاد کرے گا؟ بیماروں کے پاس حضور عیادت کے لیے جا رہے، فرماتے جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں نہاتے جاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں گوتے لگاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس سے واپس پلٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہم نے تو جنازوں کو بھی غریبی اور امیری میں بانٹا ہے۔ امیر شہر کا جنازہ ہو تو کاندھا دینے والوں کی قطار ہوگی، اور غریب کا جنازہ ہے تو کوئی کاندھا دینے والا بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے کیا کرتے ہو؟ قادری بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، سہروردی بنے، اللہ کے بندے بھی بنے۔ اور قادریت چشتیت خدا کا بندہ بنے بغیر نہیں مل سکتی۔ صرف کھیل کر رہے ہو، کھیل، صرف تماشا کر رہے ہو۔ جب آنکھیں بند ہوگی موت سے، اس وقت تمہاری آنکھیں کھلے گی کہ ہم چٹنگ کرتے رہے قادریت چشتیت اور نقشبندیت کے نام پہ۔ روٹیاں سیکنے کے لیے کلر کی ٹوپیاں چینج کرنے والوں، ٹوپیوں کے کلر کو سلسلے سے کوئی شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں کے دامن کا بھی بے دام اسیر نظر آتا تھا۔ لوگ یہ کیوں بھول گئے؟ لوگ یہ کیوں فراموش کر گئے؟ تو میں بات کیا کر رہا تھا؟ بس دو بات کرنی تھی، سمیٹ رہا ہوں بات۔ دین کیا ہے؟ دلوں کو جو، دلوں کو جو۔ میں نے کل بات کہی تھی، مفتی عرف رسول صاحب ہمارے بھائی، ان کو بات پسند آئی، انہوں نے کہا یہاں بھی کہنا اتحاد کی، حضور کے خوش عقیدہ مسلمان، حضور کی خوش عقیدہ امت ملے۔ ایک بات کہوں، جوڑنے والے ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، توڑنے والے پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن کبھی ان کو سکون نہیں ملتا۔ جا کے ان کے چہرے دیکھ لو، جو لڑانے کی بات کرتے ہیں چہرے پہ کبھی سکون نہیں ملے گا۔ جا کے کسی کو دیکھو، کتنی تسبیح پڑھتا ہو، کتنی تسبیح پڑھتا ہو، کتنے مصلی پہ، چہرے پہ سکون، کیونکہ سکون لڑانے سے نہیں، سکون ملانے سے نہیں۔ یہ بات یاد رکھ، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا۔ بہت اچھا جملہ۔ ایک بات عرض کروں، بابا فرید کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کینچی لے کر، فرمایا مرید تھا، کینچی لے کر تحفے میں آیا، کہنے لگے کینچی لائے ہو بیٹا؟ جی حضور مرید ہوں نا آپ کا، کینچی لایا ہوں کیونکہ میں لوہار ہوں، کینچی بنانا جانتا۔ کہا تو لوہار ہے تو صرف کینچی بناتا ہے کہ سوئی بھی بناتا ہے؟ کہا حضور میں سوئی بنانا بھی جانتا ہوں۔ کہا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، سوئی لایا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا کینچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم دو کرنے والے ہیں۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں، ساس بہو میں جھگڑا ہو تو تیل مت ڈالو، ملانے کی کوشش کرو۔ جو امت کو لڑائے
تفسیر خزائن العرفان میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی حدیث لکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے گا وہ شیطان کی ذریت سے، شیطان کی اولاد سے، وہ انسان کا بیٹا ہے ہی نہیں جو امت کو لڑاتا ہے۔ خوش عقیدہ مسلمانوں کو جو لڑائے وہ امت، حضور فرماتے ہیں وہ شیطان کی اولاد ہے۔ یہاں تو دیورانی جٹھانی میں چگلی کر کر کے جھگڑا لگایا جاتا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ چگلی کرتے چگلی، وہ عورتیں بھیڑیے کی شکل میں جہنم میں ڈالی جائے گی۔ کہیں رشتہ کسی کا لگ گیا، عورتیں بس اس کے گھر جاتی ہے، کہتی ہے اس کی بھی بیٹی تو ایسی ہے اور اس کی بیٹی تو ایسی ہے۔ کسی کا دیکھ کے جلو مت، ورنہ خدا تمہاری زندگیوں کی خوشیوں کو جلا دے گا۔ کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا سیکھو، دلوں کو بڑا رکھنا سیکھو۔ ارے میرے نہ چاہنے سے خدا کسی سے نعمت چھین لے گا؟ نہیں، وہ جس کو دینا چاہتا ہے دے گا۔ اس لیے لوگوں کا بھلا چاہو۔ ایک